السلام علیکم میر صاحب. جی شیر صاحب، ARY کا ڈرامہ جانے جہاں دیکھا جا رہا ہے. جی جانے جہاں دیکھا جا رہا ہے. یہ آپ دیکھیے کہ اس میں آصف رضا میر ہیں سینئر آرٹسٹ، اور عائزہ خان ہماری فیوریٹ، اور حمزہ عباسی ہارٹ تھروپ جنہیں کہا جاتا ہے پاکستانی میڈیا میں. اور پھر اس ڈرامے میں سویرا ندیم بہت اچھا ایک کریکٹر کر رہی ہیں، پھر زینب قیوم ہیں، اور کچھ نئے لوگ بھی ہیں. اور یہ لکھا ردا بلیال کا ہے ڈرامہ، اور قاسم علی مرید اس کے ڈائریکٹر ہیں، اور بہت زبردست. یہ دیکھیے اس وقت جو ہے ایک گرین ٹی وی، ARY اور پھر جیو بھی، اور اس میں ہم بھی شامل ہے. یہ انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں پاکستان اس کا جو ہے ٹیریٹری ہے، اس میں بہت شدید ایک سخت مقابلہ ہے. اور اس میں معیار کی بھی جنگ ہے، کوالٹی کی بھی، کوانٹٹی کی بھی، اور معیار کی بھی جنگ ہے. اور اگر آپ یہ کہیں، یہ پوچھیں مجھے کہ عائزہ خان نے اس میں کیسا عائزہ خان نے پہلے ARY میں جو ڈرامہ تھا میں، اس میں آپ نے ایک ولاگ کیا تھا اس کے اوپر، اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے کریکٹر کو آپ نے فوکس کیا. تو اس ڈرامے میں جو ہے جانے جہاں میں اس کا کیا ڈیفرنٹ کریکٹر ہے؟ جو ہے عائزہ خان کا جو رول ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے جو کروانے والے لوگ ہیں وہ بھی بہت سمجھدار، پروفیشنل اور رسپانسیبل ہیں. اسی طرح یہ ظاہر ہے عائزہ خان کا بھی کریڈٹ ہے کہ وہ سلیکشن آف ڈراماز اور سلیکشن آف کریکٹرز میں وہ ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ خاتون ثابت ہو رہی ہیں. کیونکہ جو پہلا میں ڈرامہ ہے ابھی ARY، اس میں ان کا کریکٹر جو ہے ایگوسٹک جس میں بہت کہ میں اور اس میں جو عثمان پیرزادہ کی وہ بیٹی بنی پیرزادہ صاحب کی، اور وہ پاکستان کے، اور اس میں دکھایا گیا کہ بہت انڈسٹریلسٹ ہے. تو وہ ایک کریکٹر اس کا اور شیڈ ہے. اب اس میں بھی وہ ایک بہادر اور اگریسو اور سٹینڈ لینے والی لڑکی بنی ہے. لیکن ایک سبمسو باپ نور الحسن صاحب ہمارے دوست، ان کی وہ بیٹی بنی ہے. اس میں وہ بہت بڑے انڈسٹریلسٹ کی، یعنی میں اور میں ان کا رول اور ان کے سرکمسٹانسز اور ان کا کریکٹر سارا ایک علیحدہ فیل اس میں رہی. اور یہ اب ڈرامہ بھی شروع ہوا ہے، اور اسی میں عائزہ خان نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ اس عہد کی، اس وقت کی ایک بڑی آرٹسٹ ہیں. اور وہ نہ صرف خوبصورت ہیں، گلیمرس ہیں، بلکہ انہوں نے یہ ثابت کیا ود دی پیسج آف ٹائم کہ وہ ایک بڑی ایکٹریس. اس سے پہلے دیکھیں، میں سے پہلے اسی ARY پہ ان کا ڈرامہ تھا میرے پاس تم ہو. اس میں ایک بالکل ایک اور طرح کا ان کا کریکٹر تھا. جیسے اس میں وہ بنی ہیں ایک لوور مڈل کلاس کی خاتون، لیکن ایک گریڈی، ایک لالچی، جو اپنی زندگی میں سارے رشتوں کا سودا کر کے، ان کو سیکریفائز کر کے، اور اپنی زندگی میں بدلاؤ لانا چاہتی ہے. بدلاؤ اس طرح کا کہ وہ ایک جو دیکھیں ہمارے ہاں اس مشرق میں، اس ریجن میں ان چیزوں کو بہت وہ دیا جاتا ہے، ویٹ دیا جاتا ہے کہ آپ کا کریکٹر بہت مضبوط ہونا چاہیے. اور مرد چاہے جو ہے وہ ہر پانڈے میں منہ مار رہا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عورت کا کریکٹر جو ہے نا، وہ کم سے کم وہ رابعہ بصری ہونی چاہیے. تو خیر یہ ایک اور بحث ہے. لیکن عائزہ خان کے ذمے جو بھی کریکٹر دیے گئے ہیں، جو انہوں نے قبول کیے ہیں، اس میں وہ اب تک ان کا جو سکور ہے وہ بڑا ہائی جا رہا ہے. اور یہ پروڈکشن ہے ہمایوں سعید، آپ سب جانتے ہیں، سمینہ ہمایوں سعید، ان کا یہ پروڈکشن ہاؤس ہے. اس کے تحت یہ ڈرامہ ہے جانے جہاں. اور اس کا جو OST ہے وہ گایا ہے جناب استاد راحت فتح علی خان. کیا بات ہے! تو وہ بہت اچھا ہے. اور اس میں اب جو آتا رہے گا، آصف رضا میر صاحب کی اس کے اوائل جو ایک آدھ قسط ہے، اس میں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. آصف رضا میر صاحب آزمودہ اور خوبصورت انسان اور خوبصورت آرٹسٹ، جنہوں نے پاکستان کی سکرین پہ ایز ایکٹر بھی بہت کام کیا ہے،
اور ایز وہ کانٹینٹ میکر بھی وہ کنگ ہے. تو آصف رضا میر صاحب وہ ان کا کریکٹر ختم ہو گیا ہے. سویرا ندیم اس میں بہت اچھا کام کر رہی ہیں, اور میں جب آئندہ اس پہ ولاگ کروں گا, جو نئے حمزہ عباسی کے جو بھائی بنے ہیں اسٹیپ بردر, ان میں بھی جوڑا ہے. تو ایک تو بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں, تو دوسرا بھی امید ہے مجھے کہ وہ بھی اچھا کام کریں گے. اور حمزہ علی عباسی کا فلم کا ایک کامیاب پروجیکٹ چھوڑنے کے بعد دوبارہ سلور اسکرین سے باکس کی طرف آنا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں بڑی اچھی بات ہے. پاکستان میں یا تو فلم بنتی رہے تو وہ لوگ جو ہیں اسٹار جو ہیں فلم اسٹار تو اب تو بالی ووڈ میں ہالی ووڈ میں بھی نظر آتے ہیں, لیکن ان کی نوعیت جو ہے ان کا ٹائپ اور ہوتا ہے. جیسے شاہ رخ خان نے بھی ٹیلی ویژن کیا ہے, وہ الگ بات ہے کہ وہ کامیاب اس طرح سے نہیں ہوئے. سلمان خان کا شو 10 کا دم بہت کامیاب ہوا تھا. اسی طرح امیتابھ بچن صاحب تو 14واں 15واں سیزن جو ہے وہ کر رہے ہیں KBC کا کون بنے گا کروڑ پتی. تو یہ ایک پاکستان میں ایسے ہیں آرٹسٹ جیسے فواد خان ہے. فواد خان صاحب نے انڈیا میں کام کیا اور اس کے بعد وہ ٹیلی ویژن پاکستان ٹیلی ویژن میں نظر نہیں آئے, اور پاکستان ٹیلی ویژن کے لوگوں کو اور یہاں فلم کے لوگوں کو اویلیبل بھی نہیں ہوئے. تو وہ تو فیصل قریشی نے ان کا وہ منی بیک گارنٹی میں ان کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ شیک کیا. بہت ہی بری فلم بنائی, اور جس میں فواد خان جیسے بڑے آرٹسٹ بھی کچھ نہیں کر سکے. تو ہاں بلال نشاری کی جو فلم ہے, تو حمزہ کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا فیصلہ ہے کہ وہ ان کے ذمے وہ منوری ناتھ کا کریکٹر لگا. وہ بہت بڑا پیڈسٹل پہ چھوڑا تھا مصطفیٰ قریشی صاحب نے, بہت اچھا کیا ہوا تھا وہ اپنے زمانے میں, اور جس کی جو آنس ہے اب تک محسوس کی جاتی ہے. اور وہی ڈائلاگ ناصر دیب صاحب نے حمزہ عباسی سے بھی کھلوائے کہ نواں آیا تے بمب جو گیا تو یہ وہ فلاں فلاں فلاں, وہ سارے مصطفیٰ قریشی صاحب نے پرانی فلم میں نوری ناتھ کے کریکٹر میں بولے ہیں. تو حمزہ کو بھی پسند کیا گیا ہے. حمزہ میں یہ بڑی خوبی ہے کہ وہ ورسٹائل ہے, ورائٹی کے ساتھ کام کرنا. نوری ناتھ کی پچ کوئی اور تھی, وہ ایک یوٹوپین فلم میں جو ایک سپرلیٹو ایک زندگی جہان ہوتا ہے اور کریکٹر ہوتے ہیں, اس میں گبر سنگھ ہوتا ہے, نوری ناتھ ہوتا ہے, فلاں ہوتا ہے, رابن ہوڈ ہوتا ہے. تو اس پیڈسٹل سے اور اس فریکوینسی سے ڈرامہ جو ریئلزم پاکستان میں جو ڈرامہ ہے, چاہے اسے کتنا بھی خراب کیا گیا ہے, ڈی شیپ کیا گیا, لیکن اس میں ریئلزم ختم نہیں ہو رہا, اور جو بڑی اچھی بات ہے, پازیٹیو بات ہے. تو وہ حمزہ عباسی اس میں بہت ایک یکسر مختلف کام کر رہے ہیں. تو چوہدری صاحب اس میں ہم پھر بات کریں گے اس ڈرامے کو آگے چل کے دیکھ کے. اب تک وہ پہلی قسط میں پہلے ایپیسوڈ میں آڈینس کی جو توجہ ہے, پسندیدگی ہے, اس کو گریب کر لیا ہے, اور جانے جہاں کو ہم مزید دیکھیں گے اور پھر اس پہ بات کریں. ہاں